الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ الشریعہ انٹرنیشنل سے آج مختلف متفرق مسائل کے جوابات ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آیا صوفیہ جو ہے ترک میں اس کو مسجد بنایا گیا؟ تو یاد رکھیں وہ گرجے سے مسجد نہیں بنایا، بلکہ جب مسلمانوں نے اس ملک کو فتح کیا تو یہاں جو سب سے پہلے سلطان محمد فاتح نے 1453 میں، یعنی اندازہ لگائیں کتنے سو سال پہلے یہ خریدا تھا، اور پھر یہ مسجد رہی کئی سو سال۔ پھر اس کو جو ہے ایک میوزیم بنایا گیا اور پھر انہوں نے اس کو مسجد بنائی، یعنی مسجد سے مسجد بنایا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو کسی گرجے سے، بلکہ یہ خریدا تھا مسلمانوں نے، اور جب خرید لے آدمی تو پھر اس کو اختیار ہوتا ہے تو کیا۔ تو یہ سینکڑوں سال مسجد رہی، پھر میوزیم بنایا گیا اور اتاترک نے بنایا اسے، اور پھر جو ہے اس میوزیم سے پھر مسجد ہو گئی۔ تو لوگوں کو یہ ہے کہ اعتراض ہے کہ یہ گرجے کو مسجد بنایا، ایسے ہرگز نہیں ہے، بلکہ مسجد کو میوزیم بنایا گیا ہے، اس کو مسجد بنایا گیا۔ اب یہ جو ہے اشراق کم از کم کتنی رکعتیں؟ یاد رکھیں اشراق جو ہے جب سورج نکل آتا ہے وہ کم از کم 2 رکعتیں ہیں، زیادہ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، 2 منٹ لگتے ہیں کہ حج اور عمرے کا ثواب ان کو ملے گا۔ ایک 5 انچ گہرائی والی نہر میں لوگ کپڑے بھی دھوتے ہیں، کیا اس سے وضو ہو سکتے ہیں؟ ہاں، وضو تب ہو سکتا ہے جب آپ چلو پر پانی لیں اور نیچے زمین نظر نہ آئے۔ 1 یا 2 رکعت رہ جائیں تو امام کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جن سے رکعتیں رہ جائیں ان کو عربی میں مسبوق کہتے ہیں، کہ وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے بقیہ نماز پوری کر دیں گے۔ سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے؟ ضرور یاد رکھیں کہ نماز کے اندر جتنے بھی واجبات ہیں ان کے چھوٹنے سے اور ان کے ترک سے اور فرض میں تاخیر سے، جب فرض میں تاخیر ہو جائے، مثلا آپ نے رکوع میں جانا تھا اور آپ سجدے میں چلے گئے پھر واپس آ گئے، تو یہ جو رکوع فرض تھا اس میں تاخیر ہو گئی۔ یا آپ کھڑے ہونے کے لیے سجدے سے آپ بیٹھ گئے، اب اتنا بیٹھے کہ 3 تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں، تو یہ آپ کو کھڑے ہونا جو فرض تھا اس میں تاخیر ہو گئی، تو فرض کی تاخیر سے اور واجب کے چھوٹنے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ کیا حضرت خضر نبی تھے؟ حضرت خضر نبی نہیں تھے، بلکہ وہ ایک نیک شخص تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور حضرت خضر نبی نہیں تھے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں؟ جی، عیسیٰ علیہ السلام قرآن میں ہے بر رفع اللہ علیہ، کہ اللہ نے اسے اوپر اٹھا لیا ہے، اور قیامت کے قریب جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور دجال کو جو ہے وہ ختم کریں گے۔ عقیقہ کب کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں عقیقہ 7ویں دن سنت ہے، نام رکھنا بھی 7ویں دن سنت ہے۔ یہ فرض نہیں ہے، لیکن اللہ نے جن کو دیا ہے تو وہ جو ہے اس خوشی کے اندر جو ہے غریب ہو یا فقیر ہو، اپنا ہو یا پرایا ہو، اس خوشی میں بکرے کے گوشت میں کچا ہو یا پکا ہو، کسی کو بھی شریک کر سکتے ہیں۔ جی، تقدیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ اصل میں تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے مبرم جو کہ ٹل نہیں سکتی، اور ایک ہے وہ جو کہ بد دعاؤں سے بدل جاتی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ کیا ہے کہ اگر یہ شخص دعا کرے گا تو ہم اس کو بدل دیں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے اور سارے عالم کے لیے وہ دعا کرے، تو انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتے ہیں. کہے کہ اے اللہ اگر میری شقاوت لکھی ہے تو اسے سعادت سے بدل لے، اگر میرا مرض میرے بیماری لکھی ہے تو اے اللہ اسے آپ صحت سے بدل دیں، اگر میری فقیری لکھی ہے، غربت لکھی ہے تو اسے مالداری سے بدل لیں. اس طریقے سے آدمی دعا کر سکتا ہے. ایک سوال ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کیوں کہتے ہیں؟ ان کو ذو النورین اسے نور تو جانتے ہیں سارے، نورین یعنی دو نوروں والا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے وہ ان کی نکاح میں آئی تھیں، اور یہ بہت باحیا تھے، بہت حیا والے تھے. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لنگی نیچے کر لی. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، جب وہ آئے تو آپ عام طور بیٹھے ہوئے تھے جیسے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر آپ نے اپنی لنگی نیچے کر لی. تو اس کی کیا میں فرمایا میں کیوں نہ کروں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ان کو جو ہے 18 ذی الحج کو اور 35 ہجری کے اندر جمعے کے دن روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا. اگرچہ صحابہ کرام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو ان کے پاس بھیجا تھا. جب انہوں نے کہا کہ اے لوگوں، آج میں وہ شخص ہوں جنہوں نے مدینہ کے لوگوں کے لیے کنواں خریدا تھا اور آج مجھے اس کنویں سے پانی پینے بھی نہیں دیا جا رہا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے انہوں نے ایک مشکیزہ بھیجا، لیکن وہ بھی تیر لگنے سے جو ہے اس کا پانی بہہ گیا ہے. بہرحال ان کے بڑے مناقب ہیں اور انہوں نے اسلام کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. ایک سوال ہے کہ 10 ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک یہ جو ہے اس کا ثواب کیا ہے؟ تو یاد رکھیں ایک روزے کا ثواب جو ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے. اور بعض لوگ نیک لوگ رکھتے ہیں، مرد بھی رکھتے ہیں، عورتیں بھی رکھتی ہیں، اتنی پاک بچیاں بھی رکھتی ہیں. ایسے پاک لڑکیاں ہیں. اللہ ہماری اولاد کو بھی ایسے کرے، اللہ ہمیں بھی ایسے کرے. جو بیمار نہیں ہیں وہ رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں. دیکھیں ایک روزے سے 1 سال کے روزوں کا ثواب، کتنی عجیب بات ہے. کیسے خوش قسمت ہیں وہ لوگ، کتنے اچھے ہیں وہ لوگ، کتنے سمجھدار ہیں وہ لوگ، کتنی بڑی کمائی کر رہے ہیں کہ جو یہ روزہ رکھتے ہیں. تو جو حضرات بیمار نہیں ہیں، دوائیاں کھانی نہیں ہوتی، تو وہ روزہ رکھ لیں. تو یہ تقریباً 9 روزے بنتے ہیں، تو اس کے 9 سال کا ثواب ملے گا. اور اگر رات کو عبادت کر لیں، رات کو عبادت کرنا یہ نہیں کہ پوری رات کریں. آپ عشاء کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ چند رکعتیں تہجد پڑھ لیں تو آپ کو پوری رات کا ثواب مل جائے گا. لیلۃ القدر کے برابر ثواب ہے، 80 سال سے زیادہ کا ثواب ہے. تو نیک لوگ یہی ہیں. اکثر لوگ الحمدللہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں. اگر مساجد بنے تو وہ گھر میں جماعت کراتے ہیں. ایک ماحول بنا دیا ہے انہوں نے توبہ کا، استغفار کا. ہم بڑے کہتے ہیں حالات خراب ہیں. حالات تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہیں کہ جب وہ توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، رب کو راضی کرے گا، رب کو منائے گا تو آپ دیکھیں کہ کیسے ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، ایسے نیک لوگ بھی ہیں جب رات کو سوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ میں نے ساری دنیا کے ہر مسلمان مرد و عورت کو معاف کر دیا ہے، تو مجھے معاف کر دے. یہ جملہ ہم بھی کہیں کہ جب رات کو سوئے تھے، اے اللہ اگر مجھے کسی سے بھی کوئی تکلیف پہنچے میں نے دل و جان سے اس کو معاف کر دیا ہے. ایسے ہر مرد و عورت، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرتے ہیں ہمیں. ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں لیکن اللہ کے بندوں کو معاف نہیں کرتے. کتنے عجیب ہے یہ انسان. بہرحال 7.5 تولے سونا کتنے گرام کا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں 87.479 جو ہے یہ گرام ہے. اور 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ کتنے گرام کا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں 612.35 گرام جو ہے یہ جو ہے 52.5 تولے چاندی کے بنتے ہیں. اگر کسی نے قربانی کا جانور لیا لیکن دوسرا اس سے بہتر مل گیا تو اگر دوسرا کرے گا کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بہتر چیز پر گناہ نہیں ہے. انسان کو چاہیے کہ نام و نمود کے لیے بہت قیمتی نہ لے کہ اتنے لاکھوں کا، اتنے کروڑوں کا ہے، بلکہ ایک درمیانی قسم اچھا سا لے کہ لوگ کہیں کہ یہ ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہے اور اچھا ہے. کیونکہ ہم اللہ کے نام کی کوئی چیز دیتے ہیں تو خراب نہ دیں. مجھے ایک عجیب واقعہ یاد آ گیا.
ایک شخص نے کہا اللہ کے لیے مجھے آم دے دیں، تو وہ آم والے نے دیکھا کہ سب سے گندا جو ہے وہ میں دے دوں، تو وہ اٹھا کے دے دیا۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا کہ اب ان پیسوں کا آم دے دو، تو ایک بہترین آم دیا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نام کا یہ، پیسوں کا یہ ہے۔ اس شخص کا جو آم بیچ رہا تھا اس کی زندگی بدل گئی۔ کبھی کبھی انسان ایک جملے سے پوری زندگی بدل جاتی ہے، کبھی کبھی بڑی تقریروں سے بھی کام نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مقررین کو، ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائیں کہ ہم دل سے بات کریں تو دل کو لگے گی، ہم زبان سے بات کرتے ہیں تو وہ کان سے نکل جاتی ہے، اگر ہم دل سے بات کریں گے تو دل کے اندر پہنچے گی۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو نیک صالح پاک بنائے، ہمارے اولاد کو با اخلاق و با کردار بنا دے، اور اللہ تعالی ہمیں اس دنیا اور آخرت میں دونوں میں اچھا رکھے۔ اللہ تعالی اس وبا کو ختم فرمائے، اور اللہ تعالی سب پہ کرم فرمائے، جن کی جو حاجات ہے وہ پوری فرما دے۔ اللہ تعالی اپنی رضا، اپنا دیدار نصیب فرما دے۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت و قرب نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔